امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر ان کو جو کوڑے برسائے گئے ان کی پیٹھ میں گڑے پڑ گئے تھے، اور جب ان کا جنازہ اٹھا لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے میں لوگ شریک تھے، اللہ نے ان کو عجیب جبل استقامت بنایا تھا۔ تو ان کا معمول تھا کہ ساری رات وہ اپنے مکان کی چھت پر عبادت کرتے رہتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ستون کھڑا ہے۔ تو ان کا ایک ہمسایہ بھی تھا جو لوہاروں کا کام کرتا تھا، مزدور تھا بیچارہ، سارا دن لوہا کوڑتا تھا اور کثیر العیال تھا، زیادہ بچے تھے اس کے۔ ہم تو مسکین کہتے ہیں کہ جس کا کوئی عضو جو ہے نا ختم ہوا ہو، معذور ہو، مسکین اصل میں کہتے اس کو ہیں جو کثیر العیال ہو۔ تو ان کا جو ہمسایہ تھا وہ لوہار تھا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تو جب ان کی آنکھ کھلتی اس حداد کی، لوہار کی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ تھا، کہتا کاش میں نے دن بھر مزدوری نہ کرنی ہوتی تو میں بھی اس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرتا، اگر میری پیٹھ پر بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح مصلی پہ کھڑا ہوتا جیسے میرا ہمسایہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑا ہے، اس طرح کروٹیں بدلتا۔ اور دن رات ہر رات اس کی یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ کاش میں بھی ایسی عبادت کرتا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے اور اس کے بعد حداد یہ لوہار بھی فوت ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے حداد کو، جو امام احمد بن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ تھا، اس کو بھی وہی مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا جو امام احمد بن حنبل کو ملا۔ تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ آپ تو لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے سارا دن، اور آپ کو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیسے مل گیا؟ کہا میرا عمل تو یہ نہیں تھا، لیکن جب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں تو دل میں یہ رشک کیا کرتا تھا، یہ چاہت اور خواہش رکھا کرتا تھا کہ کاش مجھے دن بھر مزدوری نہ کرنی ہوتی، میرے اوپر بچوں کا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی اسی طرح مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ اللہ رب العزت کو میری یہ نیت اتنی پسند آئی، مجھے فرمایا کہ تیرے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی تھی، تیری یہ نیت ہوا کرتی تھی، آج تجھے نیت کے بقدر اجر مل رہا ہے، تجھے وہی مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔